بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور پیر سے دوسرا مسلمان سلامت رہے۔ تو جس کے ہاتھ اور ہمارے منہ کے ذریعے سے دوسرے کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں تک کہ حکم ہے کہ جب چار لوگوں کے بیچ میں آپ کھڑے ہو تو بار بار تھوکیے مت ان کے سامنے، ناک میں انگلی مت ڈالیے۔ چار لوگوں کے بیچ میں ہے تو ناک میں انگلی کرے یا دانت میں انگلی کر لیتے کھڑے رہے، یا کانوں میں انگلیاں کیے یا کانوں کو صاف کرتے رہے، یہ سب گھن محسوس، اسے دوسرا آدمی گھن محسوس کرتا ہے۔ یہ تہذیب کے خلاف کام ہے سارے۔ چار لوگوں کے بیچ میں اگر آپ ہیں تو ناک چھن کے ان کے سامنے یا ہوا خارج کر دیے بیچ میں، جیسا کہ بعض لوگ بے حیا ہوتے ہیں تو چار لوگوں میں کھڑے بھی ہوتے ہیں تو یہ بے حیائی ان کے کام کرتے ہیں، ہوا خارج کر دیا زور سے۔ ہوا پر کسی کو قدرت نہیں ہے، لیکن ہوا خارج ہونے کے قریب ہم دوسری جگہ جا سکتے ہیں؟ چار لوگوں میں بیٹھ کر کے ہم جانے کے بجائے ہوا خارج کر دیا آواز سے، تو اور پھر اس پہ ہنسنا یہ اور بھی زیادہ بے حیائی کی بات ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کی یہ عادت تھی کہ وہ چار جمع ہو کے بیٹھ جاتے اور مجمع میں ہوا خارج کرتے، زور زور سے ہوا خارج کرتے اور ایک دوسرے پر ٹھٹے مار مار کر ایک دوسرے پر ہنستے گرتے رہتے، شرطیں لگاتے کون زیادہ ہوا خارج کرے گا، کون زیادہ پا دے گا۔ بلکہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سختی سے اس بے حیائی کے کام سے روکا، لیکن وہ قوم باز نہیں آئی۔ اور دوسری برائی ان کے اندر یہ تھی، چند لوگ کہیں سے جا رہے ہیں پتھر اٹھا کے ایسا ہمارا چپ بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی پر گٹی مت مارو، یعنی کنکر مت مارو، کسی پر کنکر مت مارو۔ اچانک ایسی جگہ پہ جا کے آنکھ پہ لگ گیا یا تمہارا کنکر لگ گیا، اسی وقت اس کی موت واقع ہو گئی، تو اس کا ذمہ دار کون؟ اسی وقت اس کی موت آ گئی، تمہارا کنکر لگتے ہی وہ زمین پر گر گیا اور وہیں پر انتقال کر گیا، اس کی موت کا وقت ہی آ گیا، تو قصوروار تم ہی ٹھہرو گے۔ اس لیے کنکریاں مارنے والے پر حضور نے لعنت بھیجی ہے۔ قوم لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم میں یہ بری عادتیں تھی، وہ کنکریاں مارتے چپ بیٹھتے، یا چند لوگ جا رہے ہیں تو پیچھے سے مار کے ایسا خاموش بیٹھ گئے، جیسا کہ ہمارے اندر بھی وہ عادتیں ہیں، تو ایسا مار کر کے خاموش، اب وہ ڈھونڈ رہا ہے کون مجھے مارا۔ تو یہ سب بے حیائی کی باتیں ہیں۔ قوم لوط میں ساری بے حیائی کی باتیں تھی، وہ ہوا خارج کرتے بے حیائیوں کی طرح۔ حضرت لوط علیہ السلام ان بری خصلتوں اور بری عادتوں سے انہیں ان بے حیائیوں کی امور سے روکتے رہے، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ آخرکار اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر بستی خالی کیجئے، اب اللہ کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے جو بھی ان کے اوپر ایمان لائے تھے، ماننے والے تھے، ایمان والے، ان کو لے کر بستی سے باہر نکل گئے، تو ان کے اوپر عذاب دیکھے ذرا کیسا نازل ہوا۔ پہلے تو ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل ہوئی، پتھر ان کے اوپر اترے، ہر پتھر پر نام لکھا ہوتا کہ جس پر وہ پڑھنے والا ہوتا۔ اس قوم کا، اس علاقے کا ایک شخص حرم شریف میں تھا، کیونکہ حرم شریف میں کسی کا قتل جائز نہیں ہے، اس لیے وہاں شکار کرنا حاجیوں پر، احرام باندھنے والے پر حرام ہے۔ آپ وہاں چونٹی بھی نہیں مار سکتے حرم کے مقام پہ، جو حرم کے حدود میں کبوتر کا شکار نہیں کر سکتے، چونٹی نہیں مار سکتے، کھجلا نہیں سکتے، بال اکھاڑ نہیں سکتے آپ اپنے بدن کا، تو وہاں قتل کرنا کسی کا حرام ہے۔ تو اس قوم کا ایک آدمی حرم میں تھا، اس کے نام کا پتھر آسمان پہ ایسے ہی ٹکا رہا۔ جب وہ انسان حرم سے باہر آیا تب اس کے اوپر وہ گرا۔
पहले उनके ऊपर पत्थरों की बारिश नाजिल हुई, फिर अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया पूरी बस्ती आसमान की बुलंदी की तरफ उठाओ। उनके घरों समेत उनके मवेशी के साथ, उनके मकानात के साथ हजरत जिब्राइल ने पूरी जमीन को उखाड़ कर आसमानों की बुलंदी की तरफ ले गया और पलट दिया। इसी बेहयाई और उनके हरकतें थी उनकी। तो ऐसी ऐसी हरकतें, ये कौमी लूत की अलामत है ये सब। तो ऐसे बेहयाई के कामों से हमें परहेज करना चाहिए। इंसान के मुंह से गुटखे की, हम जब खाते हैं चंद लोगों में बीच में खड़े गुटखा खा के हम पिच पिच थूकते रहते हैं लोगों के सामने, ये हया के खिलाफ है। हाँ, हुजूर ने फरमाया अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का एक दर्जा है, ईमान की एक शाख हया भी है। और ये बेहया और ये सब चंद लोगों में खड़े होकर के थूकना या नाक छिनकना लोगों के सामने या हवा का खारिज करना, तो ये सब बेहयाई के काम है। मुसलमानों को इससे परहेज करना चाहिए। और मस्जिद तो भाई यहाँ तो सबसे ज्यादा हया से काम लेना है। और जब मस्जिद में आए तो हम अपने जिस्म को, बदन को हर एतबार से पाक और पवित्र करके आए, साफ सुथरा करके आए। ऐसी चीज हमारे साथ अपने साथ ना लाए कि जो दूसरों के लिए तकलीफ भी हो। हाँ, और ये बदबू अगर हम ले जाते हैं तो उससे तो फरिश्तों को भी तकलीफ, इंसानों को भी तकलीफ होती है। इसलिए जब कोई ऐसी बदबूदार चीज खाए तो सबसे पहले अपने मुंह को साफ कर ले, मुंह को साफ करके मस्जिद में आए। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। या रसूल अल्लाह।